میرے دوستو، اس طرح بنو اسد قبیلہ، اس کا وفد حضور کے پاس آیا، اور وہ آ کے پتہ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور بڑا فقر، بڑا غم، بڑی ٹینشن، لیکن ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے پتہ کیا کہا؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، محبوب یہ ایمان لا کے تمہارے اوپر احسان جتا رہے ہیں۔ یمنون علیک، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے بھوکے، بڑی ہم تکلیفوں میں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب یہ کلمہ پڑھ کے آپ پہ احسان جتا رہے ہیں۔ قل لا تمنوا، ان کو کہہ دو میرے اوپر احسان نہ جتاؤ، میرے اوپر احسان ہے۔ یہ قیامت تک کے مسلمان کو اس میں سبق ہے کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ نہ اللہ پر احسان ہے نہ نبی پر احسان ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محبوب ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دو میرے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے جس نے تمہیں جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں یا مسجد میں پہنچایا ہے۔ اب ہمارے ہاں بول دیا جاتا ہے نا، یار میں نمازیں بڑی پڑھتا ہوں مسئلہ نہیں حل ہوتا، تہجد بڑی پڑھتا ہوں مسئلہ نہیں۔ اب بھائی مسئلوں کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے اپنی مسجد میں بلا لیا۔ جو پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے پہلے آگے بٹھا دیا۔ ہزاروں کی آبادیوں میں یہ دور فتن ہے۔ میں دوستو، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا کمال نہیں ہے، میری ڈیوٹی ہے، میں نے آنا ہے، بات کرنی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، آپ کا کمال ہے۔ آپ جس نے دکان بند کی ہے، جو گھر سے نکلا ہے صرف اللہ کے لیے، آپ میں سے کوئی نہ بھی آئے تو کوئی حرج تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی آپ آ گئے، آپ کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں جس رب نے من میں یہ خیال ڈالا، فکر ڈالی، توجہ ڈالی، من میں محبت ڈالی، اور لا کے اپنے گھر میں بٹھا دیا اور بیٹھنے کی توفیق بھی عطا کی۔ تو اس پہ ہمارا احسان نہیں، ہمارے اللہ کا احسان ہے جس نے یہاں بٹھا دیا ہے۔ نہیں تو سینکڑوں لوگ بازاروں میں گھوم ہی رہے ہیں نا، دنیا میں گھوم رہے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، دل کرتا ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت بات ہے، مسجد میں آپ جتنے لوگ اس ٹائم بیٹھے ہو، آپ 12:30 بجے آئے ہو یا 12 بجے آئے ہو، ابھی تک جو 15-20 منٹ آپ نے گزارے ہیں، آپ کے دل میں سکون ہی آیا ہوگا نا، تسکین آئی ہوگی، خیال پاک ہو گئے ہوں گے، ٹینشنوں سے بچ گئے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے فکریں پاکیزہ ہو گئی ہوں گی۔ تو مجھے بتائیے یار، 15-20 منٹ میں بندے کو سکون مل جائے، نیکی بھی مل جائے، جنت بھی مل جائے، سکون بھی مل جائے، تو پھر یہ اللہ کا کرم ہے نا، اور یہ اللہ کی مہربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے گھر میں اتنے منٹ بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے جتنی دیر اس کی مشیت چاہتی ہے کہ میرا بندہ بیٹھا رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بنو اسد قبیلے کو اعلانیہ کا، قرآن کی آیت ہے کہ میرے محبوب کو یہ مت کہو کہ ہم نے جناب بڑا مشکل قبول کیا۔ کیا مشکل؟ مہربانی ہے رب کی جو تم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ مہربانی اللہ کی ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، بندے کی نہیں ہوتی۔ بندہ کبھی بھی ذہن کے کسی نکر میں یہ نہ لائے کہ میں نے کچھ خدمت کر دی، میں نے کچھ عبادت کر لی، میں نے کچھ خرچ کر دیا، میں نے تقریر کر دی، نعت پڑھ لی، 4 بندوں کو سمجھا دیا۔ تو یہ بات ذہن میں مذہبی طبقہ، عوامی طبقہ، ہر بندہ یہ ذہن میں رکھے، جتنے بھلائی کے کام ہیں یہ اللہ چاہتا ہے تو ہوتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو خدا کی قسم میری زبان سے لفظ ہی نہ نکلے، زبان ہی گنگ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جب تک چاہتا ہے بندہ خدمت کرتا رہتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو کچھ مؤثر حقیقی
وہ رب العالمین ہے جس نے پانی میں قوت اور اثر ڈالا کہ وہ پیاس بجھاتا ہے. موت کے وقت وہ پانی سے اثر اٹھا لیتا ہے تو مردے کو پورے دریا پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, کیونکہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ پانی کا اثر مردے کے لیے ختم کر دیتا ہے, اب وہ اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے. تو اللہ رب العالمین ہم پر مہربانی کرتا رہے, احسان کرتا رہے, اور ہم مسجد سے, نماز سے, اللہ کے ذکر سے وابستہ رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کہنا ہوگا کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے, یہ تیری مہربانی ہے, تو نے ہمیں جو ہے نا وہ اتنی مہربانی فرمائی کہ ہمارے قدم اس طرف چل رہے ہیں. تو یہ بنو اسد قبیلے کے لیے اتری ہوئی آیت. اب جو بندہ نعت سنے اور رو پڑے, ذکر کرے اور اس کے دل میں سکون آئے, جس بندے کو رب مال دے اور وہ راہ خدا میں خرچ کر دے, یہ وہ طبقات ہیں انسانوں کے جنہیں سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا رب تو نے ہمارا حصہ دین میں رکھا ہوا ہے. کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید, ہم جو ہے نا جب منبر پہ خطبہ ہوتا ہے تو اس میں ایک دعا بھی آپ کو یہاں پیش کر دوں. کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے دین کی خدمت کرنا. ہر خطیب یہ دعا ضرور مانگتا ہے. کون سی؟ اللہم منصور من نصر دین محمد. یہ خطیب دعا مانگتا ہے, اللہم منصور من نصر دین سیدنا محمد. اس کا مطلب ہے اے اللہ ہر اس بندے کی مدد فرما جس نے تیرے دین کی مدد فرمائی. مجھے بتائیں, یہاں منبر پہ کھڑے ہو کے ہزاروں کے مجمعوں میں, ہزاروں مسجدوں میں جب یہ دعا ہوتی ہے تو آپ نے مدد چاہے جناب دنیا کے دوسرے کونے میں کی ہو, وہ منبر والا آپ کے لیے دعا جو ہے وہ دنیا کے دوسرے کونے میں کر رہا ہوتا ہے. اور یہ دعا آپ کے لیے مسجد نبوی میں بھی ہو رہی ہوتی ہے, مسجد حرام میں بھی ہو رہی ہوتی ہے. نام اگرچہ نہ لیا جائے, یہ لفظ کہنا عام بات نہیں. اللہ اس کی مدد کر جس نے تیرے دین محمدی کی مدد کی ہے. تو یہ رب کا احسان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.